السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اردو لرننگ زون میں استقبال ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سہایک اردو انوادک کے چند اہم معروضی سوالات کو پڑھنے اور جاننے والے ہیں، جو آپ کے امتحان میں بہت ہی مددگار ثابت ہونے والی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، لفظ علم کی جمع کیا ہے؟ لفظ علم کی جمع کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں، عالم، دوسرا ہے علوم، تیسرا ہے علماء اور چوتھا ہے معلم۔ تو بتائیے لفظ علم کی جمع کیا ہوگی؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی علوم۔ یہ ہمارا صحیح اور درست جواب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، نور کی ضد کیا ہے؟ یعنی نور کا الٹا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں، روشنی، دوسرا ہے سپیدہ، تیسرا ہے ظلمت اور چوتھا ہے چاندنی۔ بتائیے ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ نور کی ضد کیا ہوگی؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی ظلمت۔ یہ ہمارا صحیح اور درست جواب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے کہ کتاب قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ ہمیں بتانا ہے۔ ہمارے پاس آپشنز ہیں، پہلا آپشن ہے مذکر، دوسرا ہے مؤنث، تیسرا ہے صفت اور چوتھا ہے فعل۔ تو بتائیے قواعد کی روح سے یہ کتاب کیا ہے؟ مذکر ہے، مؤنث ہے، صفت ہے یا فعل ہے؟ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ قواعد کی روح سے کتاب جو ہے یہ مؤنث ہو جائے گی۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہے؟ دوسرا، یعنی مؤنث۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ محاورہ ہے کہ آسمان پر اٹھانا، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آسمان پر اٹھانا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں، بہت شور کرنا، دوسرا ہے وزن اٹھانا، تیسرا ہے بہادری دکھانا اور چوتھا ہے سفر کرنا۔ تو بتائیے آسمان پر اٹھانا کا مطلب کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے، اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی بہت شور کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے کہ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے اور اس کے آپشنز ہیں، پہلا آپشن ہے 5، دوسرا ہے 6، تیسرا ہے 7 اور چوتھا ہے 8۔ تو بتائیے اس معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی 7۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ سوال نمبر 6 ہے کہ وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں، پہلا آپشن ہے اسم، دوسرا ہے فعل، تیسرا ہے حرف اور چوتھا ہے صفت۔ تو بتائیے وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ بہت ہی آسان سوال ہے، اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا فعل۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ سوال نمبر 7 ہے کہ گلزار قواعد کی روح سے کیا ہے؟ گلزار قواعد کی روح سے کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں، اسم اعلیٰ، دوسرا ہے اسم ظرف، تیسرا ہے اسم صفت اور چوتھا ہے اسم ضمیر۔ تو بتائیے
گلزار قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں صفت ہے، یا اس میں ضمیر ہے؟ تو اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی اس میں ظرف۔ یہ ہمارا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ سوال نمبر 8 ہے کہ لفظ شعر کی جمع کیا ہے؟ لفظ شعر کی جمع کیا ہے؟ یہ سارے سوالات قواعد سے لیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس آپشنس ہیں شاعر، دوسرا ہے مشاعرہ، تیسرا ہے اشعار، اور چوتھا ہے شعور۔ تو بتائیے شعر کی جمع کیا ہوگی؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی اشعار۔ شعر کی جمع اشعار ہو جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ سوال نمبر 9 ہے کہ خوشبو میں خوش کیا ہے؟ خوش اور بو دو لفظ سے بنے ہوئے ہیں۔ خوشبو میں خوش کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں۔ پہلا آپشن ہے سابقہ، دوسرا ہے لاحقہ، تیسرا ہے کلیمہ، اور چوتھا ہے مہمل۔ تو بتائیے خوشبو میں خوش کیا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی سابقہ۔ یہ ہمارا صحیح اور درست جواب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ سوال نمبر 10 ہے کہ روٹی ووٹی میں ووٹی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس آپشنس ہیں۔ پہلا آپشن ہے کلیمہ، دوسرا ہے مہمل، تیسرا ہے اسم، اور چوتھا ہے فعل۔ بتائیے ووٹی کیا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی مہمل۔ موضوع جس کا کچھ نہ کچھ معنی اور مطلب نکلتے ہوں، اور مہمل جس کے معنی اور مطلب سمجھ میں نہ آئے اسے ہم مہمل کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا؟ دوسرا، یعنی مہمل۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف۔ سوال نمبر 11 ہے کہ جمہوریت کا ہندی ترجمہ کیا ہے؟ جمہوریت کا ہندی ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں سماجواد، لوک تنتر، راج تنتر، یا سمویدھان۔ یہ رسم الخط میں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو گیا ہے، تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی لوک تنتر۔ جمہوریت کا کی ہندی ہو جائے گی ہماری لوک تنتر۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ سوال نمبر 12 کیا ہے کہ دستور کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ دستور کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں قاعدہ، دوسرا ہے سمویدھان، تیسرا ہے قانون، اور چوتھا ہے نظام۔ ہم نے صحیح جواب کو ہندی میں لکھ کے رکھا ہوا ہے، تو اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا؟ الف، یعنی سمویدھان۔ ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا؟ سمویدھان۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف۔ سوال ہے کہ وزیر اعظم کا ہندی متبادل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس آپشنس ہیں پردھان منتری، مکھیہ منتری، راشٹرپتی، یا راجپال۔ بہت ہی آسان سوال ہے۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پردھان منتری۔ وزیر اعظم کو ہندی میں ہم پردھان منتری کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 14۔ سوال نمبر 14 ہے کہ عدالت کو ہندی میں کیا کہا جاتا ہے؟ عدالت کو ہندی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟
اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا نیایالے۔ عدالت کو ہم ہندی میں نیایالے کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 15 کی طرف۔ سوال نمبر 15 ہے کہ ملازمت کا ہندی ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں دونوں الف اور با، ٹھیک ہے، کارج، نوکری، سیوا، ٹھیک ہے۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا نوکری اور سیوا۔ لہذا ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا؟ دونوں الف اور با، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 16 کی طرف۔ سوال نمبر 16 ہے کہ حقوق کا ہندی لفظ کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں علم، شکتی، ادھیکار یا کرتویہ۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا ادھیکار۔ حقوق کو ہم ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ ادھیکار کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 17 کہ انصاف کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ انصاف کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں سزا، نیائے، سچ یا فیصلہ، ٹھیک ہے۔ صحیح جواب کو ہم نے ہندی میں لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا انصاف کو ہندی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نیائے کہتے ہیں۔ اگلا سوال، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 18 کہ تعلیم کا ہندی لفظ کیا ہے؟ تعلیم کا ہندی لفظ کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا ہمارا؟ شکشا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 19 کی طرف۔ سوال نمبر 19 ہے کہ امن کا ہندی ترجمہ کیا ہے؟ امن کو ہندی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ امن کو ہم ہندی میں کہتے ہیں شانتی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 20 کہ معاشرہ کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا ہمارا؟ سماج۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 21 انومتی کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں حکم، اجازت، مشورہ یا مرضی۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہونا چاہیے؟ انومتی کو ہم اردو میں کہتے ہیں اجازت، لہذا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اجازت۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 22 کی طرف۔ سوال نمبر 22 ہے کہ پرشاسن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پرشاسن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں حکومت، انتظام یا افسر یا عدالت۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی انتظامیہ۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 23 کی طرف۔ سوال نمبر 23 ہے کہ راجپال کا اردو متبادل کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں وزیر اعلیٰ، صدر، گورنر یا وزیر۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی صدر۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 24 کہ ادھیکش کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ادھیکش کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں رکن، ناظم، صدر یا کاتب۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی صدر۔ ادھیکش کو ہم اردو میں صدر کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے چند اہم سوالات اور جوابات۔ اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملتے ہیں اور چند اہم سوالات اور جوابات کو لے کر۔ تب تک کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خدا حافظ۔